رہے تھے کہ بندیال ٹرانسپورٹ کا جو وہ معاملہ ٹھیک کیا جائے. تو میرے پاس بہت ساری ان کی باتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہاں سے جو خرابیاں ہیں اپوائنٹمنٹ آف ججز کی خرابی ہے پاکستان میں، جب تک وہ درست نہیں ہوگی. کیا وجہ تھی؟ جب یہاں کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار تھا تو وہ اختیار کیوں واپس لے لیا گیا؟ اس وقت چیف جسٹس نے کہا میں نہیں منظور. وہ پارلیمانی پارٹی، بھائی پارلیمانی یا کسی کانگریس کی جو کمیٹیز ہیں یا سینیٹرز کی کمیٹیز جو ہیں امریکہ میں، وہ تو اپوائنٹمنٹ آف منسٹرز، اپوائنٹمنٹ ایوری اپوائنٹمنٹ آن ہائر سائڈ اپرووڈ بائی دا کمیٹیز ان امریکہ ایون. یہ میرے دوست جو جانتے ہیں وہ ان کے سسٹم کو، تو وہاں پہ وہ پیش ہوتے ہیں. اگر وہاں فارم منسٹر لگتا ہے، وہاں کو منسٹر لگتا ہے تو وہ وہاں پہ انٹرویو دیتے ہیں. وہاں پہ اٹارنی جنرل لگتا ہے، ججز لگتا ہے، تو وہاں پہ وہ جا کے انٹرویو دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آج پارلیمنٹ اتنی بے بس ہوئی ہے کہ ہم لا بناتے ہیں، وہ انڈو کر دیتے ہیں، وہ سٹے دے دیتے ہیں. یہ سٹے کس چیز کا نام ہے؟ کس یہ کون سی اخلائی چیز ہے جس کا نام سٹے ہے؟ بلینز ٹریلینز میں انہوں نے سٹے دیے ہوئے ہیں. کوئی 1200-1300 ارب کا، شاید اس سے بھی زیادہ ہو، ایف بی آر کا انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے سال سے. میں منسٹر آف سائنس اور ٹیکنالوجی تھا تو وہاں پہ ہمارے کوئی پیسے تھے سیمنٹ فیکٹریوں کی طرف. 5 سال سے وہ 5 ارب روپیہ کا سٹے چل رہا تھا، اور یہ ان کا تھا کہ جی ایسکرو اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے، لیکن ایک پیسہ جمع نہیں ہوا. وہ استعمال کر رہے تھے، سیمنٹ فیکٹریاں پیسے نہیں دے رہی تھی اور سٹے تھا. میں نے اپروچ رجسٹرار آف ہائی کورٹ، اپروچ اٹارنی جنرل پاکستان کے اسٹے ویکیٹ کرائیں، لیکن یہ ملے ہوتے ہیں. یہاں تو ٹول پلازے، جو ضلع کونسل کا ٹول پلازا تھا، وہ ایک جج صاحب نے سٹے پہ پیسے لے کے سٹے دیتے تھے اور ان کے ٹھیکیداروں کو سال وہ چلاتے رہے. یہ مذاق بن گیا ہے، یہ مذاق ہے اس وقت. سٹے جس کو جائے سٹے دے دے اور بیٹھ جاتے ہیں 6 مہینے کہ یہ سٹے دے دیا ہے. حالانکہ لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی کہ اتنی دیر سے زیادہ یہ مونیٹری فائنینشیل جو ہوتے ہیں مونیٹری وہ سٹے آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. لیکن کہاں گیا وہ آرٹیکل ان کا؟ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی وائلیشن. کیا جب یہ کچھ چیزیں کرتے ہیں تو ان پہ کوئی دنیا کا لاگو نہیں ہوتا قانون؟ کیا یہ ان کے اگر آج کہہ دیں کہ اس کا نام الف نہیں ہے، بے ہے شخص کا، غلط، اس کا نام ہو الف، لیکن کہہ دے، وہ کہیں گے لیگلی نام آپ کا بی ہے، آپ الف کہتے رہے یہ رانا قاسم نون ہے، وہ کہتے نہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ فلاں رانا صاحب ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کدھر جائیں؟ اپیل بھی نہیں ہو سکتی. اللہ میاں کے پاس ہی ہو سکتا نا کہ جناب ہم نے تو یہ نام اس کا سنا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دن کو رات، رات کو دن کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جہاں یہ لاز بان رہے ہیں وہاں آپ کو بھی سوچنا ہے، اسرٹ کرنا ہے. پہلی دفعہ پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے تو اللہ کے فضل سے یہ میسج گیا ہے قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کھڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ کو بھی اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو معاملات ہیں ادھر کویشچن آر سب سے زیادہ اس کی سینکٹیٹی ہے، سب سے زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. کسی بھی پارلیمنٹ کا جو یہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ بزنس کا ہوتا ہے. تو اس کو میرا لئے آپ کو بھی اس پہ غور کرنا ہے. تھینک یو سر. میں رانا تنویر حسین، فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن، آپ بہت ماشاءاللہ سیزنڈ پولیٹیشین، ویری ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرین. آپ نے ایک لفظ آپ کا میں حذف کرتا ہوں، مسخرے جج کا. یہ ذرا ججز کے لیے لفظ ٹھیک نہیں ہے جی. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا کہ کویشچن آر جو ہے وہ اس ہاؤس کا سب سے امپورٹنٹ بزنس ہوتا ہے، جو کہ ممبران بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں. اسی لیے میں نے تمام وزارتوں کو وارننگ دے رکھی ہے کہ ان کے یہاں جو ہے کم از کم ایڈیشنل سیکرٹری لیول کا آفیسر کویشچن آر میں ضرور موجود ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے بھی تمام وزارتوں کو ہمارے کہنے پر خط لکھے ہیں، اور میں نے یہ معاملہ پریویلیج کمیٹی کو بھیج رکھا ہے. اور میں آپ اس وقت جناب چیئرمین کمیٹی سے کہوں گا کہ وہ مجھے رپورٹ دیں، اور اگر کوئی غلطی یا غفلت کا مرتکب ہوا ہے تو اس کی سزا پروپوز کریں اور ہاؤس سے پاس کروا کر اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو رانا صاحب. اب 3-4 ممبران ہیں، ایک ریزولوشن ہے.
میں شگفتہ جمانی کافی دیر سے مانگ رہی ہیں تو میں صرف وہ ریزولوشن لیڈر پارلیمانی لیڈر بھی آ گئے آج سب کو سن کے جاتے ہیں. جی جناب خواجہ محمد آصف صاحب. جی جی بالکل لیڈر آ جاتے ہیں نا خیر تشریف رکھیں. سر میں مختصراً بات کروں گا. سر آپ نے کویسچن آر کی بات کی ہے. ہمارے یہاں پہ کویسچن آر کے سوال میں بھی تقریر ہوتی ہے, سوال میں بھی تقریر ہوتی ہے اور جواب میں بھی تقریر ہوتی ہے. جی میں اکثر یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. یہ سوال میں تقریر اور جواباً تقریر جو ہے نا, یہ سر اس کو ڈسکنٹینیو ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کویسچن آر کا. بڑے جو ہے مختصر سا سوال ہوتا ہے, لکھا ہوا سوال ہوتا ہے. سپلیمنٹری کویسچن بھی جو ہے وہ بھی مختصر ہو, جواب بھی مختصر. یہ کویسچن آر میں تقریریں بند ہونی چاہیے. ایک بات سر. دوسرا سر میں صرف ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا, یہ پی ایس سی کے اندر آج سے کوئی سال پہلے یہ فگرز دی گئی تھی ایف بی آر کی طرف سے. سر 2000 ارب سے زیادہ لیٹیگیشن کے کیسز جو ہیں نا جوڈیشری کے سامنے ہیں اس وقت. 2000 ارب سے زیادہ. مائی گاڈ. اور اگر یہ سیٹل کر دے جوڈیشری جو ہے, باقی جو بزنس جو ہے بشک باقی کاروبار بھی کرتی رہے, لیکن یہ اگر سیٹل کر دے تو پاکستان کی تھوڑی سی مدد ہو جائے گی. پاکستان کی جوڈیشری ہے, تھوڑا سا اس کا بھی خیال کر لیں کہ یہ سیٹلمنٹ ہو جائے. دیکھیں ایف بی آر کا وکیل جو ہے وہ لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ والا ہوتا ہے. جنہوں نے کروڑوں روپیہ ٹیکس نہیں دینا ہوتا وہ جو ہے کہ 50 لاکھ روپے کا وکیل کرتے ہیں, اور باقی بھی کچھ ہو جاتا ہے, وکیل کی جگہ کسی اور کو بھی کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ جو ہے اتنا لنگر آن ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو ریسیویبلز ہیں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بالکل تصحیح ہو سکتی ہے میری, آپ منسٹر آف فائنانس جو ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمیں بتا دیں کہ ایف بی آر کے ریسیویبلز کتنے ہیں اور وہ ریسیویبلز کی کیا صورتحال ہے. ریسیویبلز جو ہیں نوٹسز گئے ہوئے ہیں, ریسیویبلز ہیں لیٹیگیشن میں ہیں, ریسیویبلز ہیں کس طرح باقاعدہ ان کا ریسیویبل کا بریک اپ دے. اس سے پتہ لگے گا کہ نہ صرف 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں, بلکہ اس غریب ملک کی جو اس وقت معاشی بدحالی میں مبتلا ہے اس کا 2000 ارب سے زیادہ جو ہے ہماری کورٹس میں کیسز جو ہے اس وقت چل رہے ہیں. وما لنا نہیں. ابھی کافی 3 دن سے تو جناب جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. I'm sorry, میں ابھی آتا ہوں سب کی طرف. جی جمانی صاحب آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ جی بالکل آپ کی طرف سے بھی. شور سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک ریزولوشن پڑھنا چاہ رہی ہوں آپ کی خدمت میں, اگر مجھے اجازت دی جائے. وہ آپ نے دکھا لیا باقی؟ جی میں نے مشاورت کر لی ہے گورنمنٹ سے بھی اور اپنی پارٹی سے بھی اور آپ کی آفس سے بھی مشاورت کر لی ہے. رول سسپینڈ کرنے کا موشن دیں. جی اجازت ہے میں پڑھ لوں سر موشن؟ موو کر دیں. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolutions. Now I put the motion as moved to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. G. اب ریزولوشن پڑھیں. ریزولوشن اس ایوان کی رائے ہے کہ وفاقی حکومت ممبران اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان پر مشتمل 8 سے 10 رکنی حج مشاورتی کمیٹی تشکیل دے اور اس کے لیے درج ذیل ممبران پر مشتمل ہو, جس طرح وفاقی وزیر برائے مذہبی امور, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور سینٹ اور قومی اسمبلی, ممبران قومی اسمبلی اینڈ ممبران سینٹ. یہ کمیٹی تشکیل دی جائے جس طرح ایسی ہی کمیٹی تشکیل دی جاتی تھی تاکہ حج کے بہتر معاملات اور نگرانی ممکن بنا جا سکے. یہ ایوان
स्पीकर साहब को इख्तियार देता है कि वो कमेटी में किसी भी मेंबर को शामिल या निकाल सकते हैं। शुक्रिया। No, I put the resolution to the House. जी मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, जी जनाब, आपको ना कैसे जनाब किया? स्पीकर, बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा रेजोल्यूशन पेश किया है। जी जी बताइए। देखिए, इसमें मेरा एक तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ ये है कि ये 10 आदमी जो है ना जी, इसके बजाय इसको जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी में 20 अफराद होते हैं और इसमें भी सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी अफराद लिए जाएं, 10-10 अफराद वहाँ से 10 सेनेट से लिए जाएं, 10 कौमी असम्बली से, इनकी एक कमेटी बना दी जाए। अभी no, I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जनाब, next, अब ये तो फिर रह जाएगा। जी मियां जावेद लतीफ साहब, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। I'm sorry. फिर भी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। खैर, शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुजारिश है कि पार्लिमान में कवानीन बनते आए और बहुत से पार्लिमान की बालादस्ती के कवानीन इससे पहले भी मौजूद हैं आइन में। बात तो है अमल की। आज यकीनन ये बिल अच्छा है, इससे सपोर्ट मिलेगी, मगर बात तो ये है कि क्या नवाब साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी मियां जावेद लतीफ साहब, फैसलाबाद तो गल हो रही है जी, फैसलाबाद वाले गल मुकम्मल करन। हाँ जी, बिच ही सियालकोट है जी आप जारी रखें। सर जारी कितों रखा? आप मुझे एड्रेस करें। सर आवाज तो इतों तक आ रही है। अभी शुरू करेंगे तो रुक जाएंगे। अच्छा, नूरेश शकूर साहब। नूरेश शकूर साहब तो इधर कोई नहीं है। ये कौन है? नवाब साहब ने भी कोई? नवाब शेर वसीर सर जरा नवाब शेर वसीर साहब। जी सर, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये बड़ी खुशी की बात है कि जब एक अदारा ये कहे कि हम पॉलिटिकल हैं, मगर मेरा सवाल ये है और पूरी कौम का ये सवाल है कि क्या बाकी अदारे भी पॉलिटिकल हो गए? जवाब मिलता है नहीं। तो फिर मुझे ये बताएं कि आज जो कहा जा रहा है कि एजेंसियों ने ये हादसा करवाया, आज जब ये बात की जा रही है कि मुझे फंसाने के लिए, इस जमात को बैन करवाने के लिए एजेंसियों की मंसूबाबंदी थी, तो फिर जनाब स्पीकर इसको खोल ही क्यों ना लिया जाए? हमारा कहना यह है कि 1 साल से मंसूबाबंदी हो रही थी इन अदारों पे हमला करने की कि जब उसे गिरफ्तार किया जाएगा तो किस किस ग्रुप की क्या क्या ड्यूटी होगी और किस तरह वो अदा करेगा। हकीकत यह है कि उनकी तवक्को से बहुत कम नुकसान हुआ है। जो उनकी मंसूबाबंदी थी उससे बहुत कम नुकसान हुआ है। जो विंडो खोली है उसने पाकिस्तान के दफाई अदारों पर हमला करने की। आज अगर उस विंडो को बंद ना किया जाएगा तो किसी तौर पाकिस्तान महफूज नहीं रह सकता। जनाबे स्पीकर, बात असल क्या है? बात यह है कि 2017 में जब एक पेज पे
اور یہ 4 سال ہم سنتے رہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور ایک پیج آج پھٹا ہوا ہے. آج ایک پیج نہیں ہے، پیج پھٹ چکا ہے. پھٹنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اور پیج پھٹنے کے باوجود وہ شخص جو تمام دہشت گردوں کا سرغنہ تھا اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ اس کو مرسڈیز پہ منگوائیں یا کسی اور اسپیشل گاڑی پہ منگوائیں، آپ ان کو کہیں مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، مگر جناب اسپیکر آپ اور میں یہ سنتے آئے ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ قاضی وقت کا قاضی، 2 فریقوں میں سے ایک فریق کے ساتھ نرم الفاظ میں بات کرے اور دوسرے فریق کے ساتھ سخت الفاظ میں بات کرے، وہ بھی قاضی بددیانت ہے. اس قاضی کو بھی اس منصب پہ نہیں رہنا چاہیے. مگر یہ کیسے قاضی ہیں کہ آپ 2017 میں جب سب ایک پیج پہ تھے، جب سب نے مل کر، اور یہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگ ہی صرف ایک پیج پہ نہیں تھے، بلکہ عالمی قوتیں، وہ عالمی قوتیں جو پاکستان میں سی پیک نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی شامل تھی اس پیج میں. تو پھر وہ تپش، وہ 2017 کی تپش جس سے دوزخ کی آگ جو ہے وہ بھی شرما جائے، ہم نے تو وہ بھی سہی، ہماری لیڈرشپ نے تو وہ بھی، جو دوزخ کی آگ ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور 2017 میں جس کی بلی ہم چڑھے، وہ ایک پیج پھٹا نہ، 4 سال نہ پھٹا. اور آج اگر پھٹا ہے تو ایک ادارہ پولیٹیکل خود کو کہہ رہا ہے اور دیگر اداروں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ادارے میں مکمل سیاست ہو رہی ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے ایک قاضی صاحب کی مثال دی کہ میرا دین یہ کہتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، ایک فریق کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور ہمیں یہ کہا جائے یہ سسیلین مافیا ہیں، یہ چور ڈاکو ہیں، تو پھر میں اس قاضی کے بارے میں کوئی لب کشائی کروں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے جو ہاتھ بندھے ہیں آئین کی رسی سے جو بندھے ہیں، میری زبان پہ جو تالا ہے کہ میں ریاستی اداروں کے متعلق حقائق بیان نہیں کر سکتا، قومی مفاد میں میرے سینے میں جو راز دفن ہے کہ میں وہ اگلتا نہیں، اس لیے کہ کہیں پاکستان کی سلامتی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو جائے. تو مجھے جب میں اپنی سیاست قربان کر لوں، میں اپنی حکومت قربان کر لوں، میں اپنی جان تک دے دوں جس دھرتی کے لیے، وہ دھرتی بھی محفوظ نہ رہے صرف اس لیے کہ حقیقت بیان نہ ہو. آج اگر جناب اسپیکر، اگر حقیقت بیان ہو جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں کل سے بڑی، کیونکہ تفصیل سے باتیں ہو چکی، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ اگر 2017 کے وہ تمام کردار جو ایک پیج پہ تھے، اور جن کرداروں نے مل کے وہ اس ادارے میں تھے،
इस अदारे में थे, उस अदारे में से थे, सब ने मिल के जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की मंसूबाबंदी की, जब तक आप उनको बेनकाब नहीं करेंगे, जब तक आप एक तस्वीरें लगा रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने जना हाउस पे, इन लोगों ने पेशावर में, इन लोगों ने फलां जगह पे पाकिस्तान के दफाई अदारों को नुकसान पहुंचाया। मगर जनाबे स्पीकर, जब तक वो थे बलवाई जिन्होंने हमला किया और जो उनकी 1 साल से ज़ेन साजी कर रहा था, जिसके कहने पे उन्होंने हमला किया, और कभी कोई डाकुओं का सरबरा, कभी बलवाइयों का, कभी दहशतगर्दों का कमांडर जो है वो खुद जाके ऑपरेशन करता है, वो ऑर्डर करता है, डिजाइन करके देता है कि आपने इस जगह को टारगेट करना है। तो असल जो कमांडर है, असल जो कप्तान है, असल जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी करने का मूजब है, आप उसको मर्सिडीज गाड़ी पे बुलवा रहे हैं। और आज जो बातें उठ रही हैं, जो बातें हो रही हैं कि जनाब स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए, ये आवाजें हम सुनते हैं। बतौरे एक मेंबर के इस हाउस के ये बात अच्छी नहीं लग रही, मगर क्या वजह है कि हम अपनी जुबान नहीं खो रहे? उसकी वजह यह है कि जब हमसाया बिल्डिंग से तवक्कुआत खत्म हो जाएं, जब हमसाया बिल्डिंग से एक दहशतगर्द को मुकम्मल सहूलतकारी होगी, तो फिर मुझे ये बताएं कि इन दहशतगर्दों को सजा कौन देगा? इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा अजीज ये रियासत पाकिस्तान है। मुझे ये रियासत चाहिए, मुझे इसका तहफ्फुज चाहिए, मुझे इसके मुजरिमों को कटहरे में देखना चाहिए। और देखेंगे हम इसलिए कि अगर हमने हमेशा अदारों में से अगर जनाबे स्पीकर कोई आइन को तोड़ता है, कोई आइन की खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। आइंदा भी अगर किसी अदारे से कोई गैर आईनी कदम उठेगा तब भी उसकी मुखालफत करेंगे। अगर हमें यह कोई कहता है कि इस अदारे की मुखालफत में रैलियां होती हैं, इस अदारे की हमायत में कोई रैली निकाले, तो बिल्कुल नहीं है। हम अगर आइन के खिलाफ इस इमारत से कोई फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों के खिलाफ बोलते हैं, उन किरदारों के खिलाफ बोलेंगे जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मूजब बनेंगे। मगर मुझे ये कोई अगर पूछता है कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा, नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा, तो बंदयाल साहब के फैसलों के बाद भी उनका सवाल मेरे से करना बनता है। कोई बता दे मुझे, क्या आज पेज फटा हुआ है? पेज फटे हुए के बावजूद जो चीफ जस्टिस साहब के फैसले आ रहे हैं, जो उनके फैसलों के बाद छोटी अदालतों से फैसले आ रहे हैं, उसके बाद भी कुछ सवाल करेगा कि 2017 के किरदार बेनकाब नहीं होने चाहिए? भाई क्यों नहीं होने चाहिए? जब तक आप उन किरदारों को बेनकाब नहीं करेंगे, ये 18 साल का बच्चा, ये 20-22 साल का बच्चा जो उस वक्त 8-9 साल का था, उसकी ज़ेन साजी इसी चीफ जस्टिस के सीनियर ने की। आज अगर हमें ये कोई कहे कि 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा ये कह रहा है, तो उन्हीं अदारों से जब तक इस मुजस्मे को पिघलाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक 18 साल का, 20 साल का बच्चा हमें चोर डाकू कहेगा। और जो बद किरदार है, जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों में खेल रहा है, उसको वो हीरो कहते रहेंगे। हमें आज यहां
اگر کوئی لے کر آیا ہے ایک پیج لے کے آیا ہے, ایک پیج میں بیٹھے کردار لے کر آئے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وہ ایک پیج میں ان کرداروں نے لگائی ہے. موجب ہیں وہ جنہوں نے اس پاکستان پر اس شخص کو مسلط کیا جس کو پلے بوائے کہتے تھے. پلے بوائے, ایسا پلے بوائے جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا تھا. اس ہاؤس میں جو یہ اللہ کے نام لکھے ہیں, میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ بتا دے حلف دے کے کہ ساری زندگی اس شخص نے ایک دمڑی حلال کی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھائی ہو, تو پھر ایک پیج پہ جو کردار تھے ان کرداروں کو بتانا چاہیے کہ جو شخص 1 روپیہ اپنی محنت سے نہیں کما سکا اس کو قومی خزانے پہ بٹھا دیا گیا, اور قومی خزانے سے جب وہ 60 ارب لوٹ کے لے کے جا رہا تھا ان کرداروں کو پھر سامنے لانا چاہیے جنہوں نے اس کو صادق اور امین کہا. بات یہاں ختم نہیں ہوگی جناب اسپیکر. بات یہ ہے کہ جب تک آپ جنرل فیض, آپ جنرل باجوہ, آپ جسٹس ثاقب نثار, آپ جسٹس آصف سعید کھوسا, ان کی سرپرستی اس عمران خان کی کرنے والوں کو بھی آپ بے نقاب کر کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے. اس کی سہولت کاری اسی طرح جاری رہے گی, اور یہ پاکستان اب متحمل نہیں ہے. اگر آپ نے اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے چلنا ہے تو پھر یہ بھی جواب کوئی دے نا مجھے کہ ہمارے جلسے جلوسوں میں اگر اس وقت کے کرداروں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی نعرہ لگتا تھا, ادارے کے متعلق پھر بھی نہیں لگتا تھا, شخصیات کے متعلق لگتا تھا جو اس کو سہولت کاری دے رہے تھے, تو عذاب نازل ہو جاتا تھا اس جماعت کی قیادت پہ. آج تو جناب پورا کا پورا عمارت جلا دیں, نعرے لگا دیں, اور لگوانے والے کو آج تک نہ پکڑا جا سکے. عدالتوں سے اس کو اس طرح چھٹی دی جائے کہ جا بچہ ابھی کم کام کیا ہے, پاکستان کی تباہی اور بربادی جو ایجنڈا لے کے آئے ہو اس پہ مکمل کر کے آؤ, پھر بھی تمہیں تگمے سے سجایا جائے گا. اگر یہ حالت رہے گی ساتھ کی عمارت کے چیف کی اور ساتھ کی عمارت کے چیف کا ایک ملزم کی تعریف کرنا, اس کے بعد بتائیں جو نیچے والی عدالتیں ہوں گی وہ اس کے ساتھ سلوک کیا کریں گی. جو ہو رہا ہے پھر ایسے ہی کریں گی. اور پھر مجھے بڑا یاد ہے یہاں میرے بھائی ایم کیو ایم کے بیٹھے ہیں, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس پاکستان میں اتنا جھوٹ کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ جس کے متعلق بولا جا رہا ہوتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کیا نہیں کیا, مگر اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچی ہو. مجھے بتائیں الطاف حسین نے کراچی میں پالا کس نے تھا؟ یہ بات سب کے علم میں ہے, مگر اس نے تو بات کی تھی صرف, اور جو اینٹ سے اینٹ اس جماعت کی بجی تھی, کیا آج اس جماعت سے وہ سلوک ہے؟ آج بھی ایک فواد چودھری کو پرسوں گرفتار ہوا, آج اس کو انتظامیہ کو پولیس کو ہدایت کی گئی کہ اس کو کورٹ میں حاضر کیا جائے. جب ہم 1.5 ماہ کی جب ریمانڈ کاٹ رہے تھے کبھی کسی عدالت نے کہا تھا کہ فلاں کو حاضر کیا جائے؟ اور یہ سلوک قاضی کا ہوگا تو پھر میرا دین کیا کہتا ہے؟ یہ قاضی کا سلوک ہوگا تو دنیا کے قوانین کیا کہتے ہیں قاضی کے متعلق؟
پھر بھی یہ کہا جائے کہ یہ ریلی جو ہے اس کے حق میں ہے, اس کے خلاف ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے سامنے ناانصافی ہوتی جائے, میرے سامنے پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد رکھی جائے, تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں آنکھیں بھی بند رکھوں, میں کان بھی بند رکھوں, زبان بھی بند رکھوں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ زبان کھلے بغیر پاکستان محفوظ نہیں ہو سکتا. جو سینے میں راز ہیں مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ کے, ان کو اب تھوڑا تھوڑا اگلنا پڑے گا. اس زبان کو کھولنا سچ کے لیے پڑے گا. جو آئین کی رسی سے بندھے ہاتھ ہیں اس پاکستان کے لیے اب یہ تھوڑے کھولنے پڑیں گے. کھولے بغیر یہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ہو رہا ہے یہ رکے گا نہیں. اور اگر ہم سب نے اس پارلیمان کی بالادستی کے لیے اٹھنا ہے تو پھر مجھے عرض کرنے کی یہ بھی آخری گزارش کر لینے دیں کہ کیا پاکستان میں اور بیٹیاں بہنیں کبھی کسی کو نظر نہیں آئیں؟ کل ایک 70 سالہ خاتون کو, یا شاید 72 سالہ ہو, 70-72 سالہ خاتون کو کورٹ میں لے کر جایا گیا اور اس کے پیچھے دہشت گرد جا رہا تھا, تو اس کو سفید کپڑوں میں, سفید چادر میں اس طرح لپیٹ کے لے کے جایا گیا اور وہ گاڑی عدالت کے دروازے تک لے کے جائی گئی. یہ ایسی میری بہنیں بیٹھی ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر نہیں وہ تو نہیں کرنے لگا, لیکن اینی تو کہہ لیں دو کہ اس تو پہلا پردہ ہے سی. نو کراس ٹاک پلیز, آپ ایڈریس کریں مجھے. مگر کیا دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں جب عدالتوں میں لے کر جائی جاتی تھی, یہ تو قصوروار تھی نا, وہ تو بے قصور تھی, اس کے باوجود کسی نے پردے کا ان کے لیے اہتمام کیا؟ کسی نے ضرورت سمجھی؟ ان کو تو قید خانوں میں کیمرے لگا کر رکھا گیا. اس وقت کسی کی غیرت جوش میں آئی؟ اس وقت کسی کو یہ احساس ہوا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی, کسی کی بہن ہے؟ آج مرشد تو سب کو یاد آ رہا ہے, مگر میں یہ کہوں گا مرشد ہو یا 72 سالہ 74 سالہ عورت ہو, میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے, مگر میری بیٹی کا, میری بہن کا احترام بھی سب پہ لازم ہے. اگر میرے لیے لازم ہے تو ان کے لیے بھی لازم ہے. جو بازو اٹھا کے منہ ٹیڑھا کر کے باتیں کیا کرتے تھے ان کے لیے بھی لازم ہے. اس وقت 100 موٹے ہونا چاہیے تھا, مگر نہیں لیا گیا. اس لیے میں آخر میں گزارش کروں گا کہ میری یہ التجا ہوگی آپ سے کہ اس دہشت گرد سے کوئی مذاکرات نہیں. یہ دہشت گرد خالی نہیں ہے, یہ عالمی قوتوں کا اعلی کار ہے. اور کبھی اعلی کار دیکھیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو آئین کی خلاف ورزی کی, ہم نے نام لے کر ان کی مذمت کی. آج بھی, کل بھی, جب کبھی بھی کوئی آئین کی خلاف ورزی کرے گا, کسی ادارے سے تعلق رکھنے والا ہوگا, ہمارا کوئی رشتہ نہیں. تھینک یو. مگر مجھے یہ بتائے کوئی کہ کیا آپ اس ادارے کے خلاف, اس ادارے کے خلاف, اس ادارے کے خلاف پاکستان سے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا, ہم تمام اختلافات بلا کے اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ وہ ریاستی ادارہ ہے. مگر ریاست کے اداروں کے خلاف جو عالمی قوتوں کا ایجنڈا بن کے کھڑکیاں کھولی جا رہی ہیں وہ بند کرنا پڑیں گی, اور اس سے مذاکرات کسی صورت قبول نہیں ہیں. تھینک یو. ابھی ہمارے پاس آنریبل ممبران کافی ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میری گزارش ہوگی کہ مختصر کر لیں. احمد حسن دیڑ صاحب.
جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی خواجہ محمد آصف صاحب. سر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات جو ہے نا پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ پینڈنگ ہے. آج بل آپ نے پریولیج پاس کر دیا ہے. نواب صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, مسئلہ پینڈنگ میں ہے, سیکریٹریٹ میں ہے, وہ آگے فارورڈ ہونا ہے. ایک وہاں پہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب قابض ہیں, وہ ریٹائر ہو کے 2008 سے جب میں منسٹر آف پیٹرولیم تھا تو اس وقت منرل کارپوریشن میں تھے, جو ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہوتی ہے اس میں تھے. تو اس وقت سے یہ مختلف آرگنائزیشنز پہ کسی نہ کسی سرپرستی میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ آئین کہتا ہے ہاکی فیڈریشن کا کہ ایک ٹرم کے بعد دوسری ٹرم نہیں مل سکتی. انہوں نے خود جو ہے وہ ٹرم جو ہے دوسری ایزیوم کر لی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر پھرتے رہتے ہیں. خرچہ پٹھا جو ہے وہ اس کے ذمہ سرکار کے ذمہ آ جاتا ہے. اور اس قسم کی جو مختلف ہماری کھیلوں کی جو فیڈریشنز ہیں, فٹ بال ہے, دوسرے, یہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کے اندر بھی مفاد پرست لوگ اور سیاست جو ہے وہ گھس گئی ہوئی ہے, پروفیشنلزم ختم ہو گیا ہوا ہے. تو میری آپ سے درخواست تھی کہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا اسپیشل انٹرسٹ لے کے ان معاملات کو جو ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں ایک کمیٹی جو بنائی تھی پرائم منسٹر نے, تو میں اس کمیٹی کا ہیڈ تھا, جس میں اپنا سردار ایاز صاحب تھے اور ایک اور ممبر تھے, مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, جی مزاری صاحب تھے جو ہمارے منسٹر ہیں. تو وہ بھی مزاری صاحب بھی کہتے رہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سیٹل کیا جائے. تو میری درخواست ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی چیئر کی طرف سے کوئی انسٹرکشن. تو یہ خواجہ صاحب کمیٹی کو ہم ریفر کر دیں, انہی کی کمیٹی کو, ایز چیئرمین آف دی کمیٹی آئی پی سی. جی آپ کر دیں, لیکن میں نواب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ان کی کمیٹی میں کچھ سیٹل نہیں ہوتا تو پھر پریویلیج کمیٹی کو ریفر کر دیں. پریویلیج کمیٹی ان لوگوں کو بلا لے کہ بھائی کہ آپ یہ قبضہ کیا ہوا سر, نہیں دن دہاڑے جس جو ہے کو آپ وہ کہتے ہیں, آپ بریگیڈیئر کہتے ہیں صاحب, پھر ولیج کمیٹی کو بھیج دیتے ہیں. آپ بتائیں. میں چلیں ان کو ڈائریکٹ کریں کہ وہ معاملہ جو ہے, ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے نئی باڈی یا الیکشن کرانے کے لیے, وہ بھی بنی ہوئی ہے, لیکن ایبسلیوٹلی جو ہے مزاری صاحب ہیں. جی جناب. جی میں سر اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں گا. 22 سال یا 23 سال سے جو ہے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے اوپر ایک شخص بیٹھا ہوا, وہ گھر نہیں جا رہا. ہم سیاستدانوں کو 2 منٹ لگتی ہے, فارغ ہو جاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہے یہ اور سارے نہ اولمپکس میں ہم جہاں کہیں پہ ہیں, نہ ہاکی بھی ہم سے چلی گئی, فٹ بال بھی چلا, ہر قسم کی جو گیم ہے یہاں پہ صرف یہ نئی گیم سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے جس کا پچھلے 2 دن سے جو ہے رونا رو رہے ہیں یہاں کے اوپر. اس قسم کی گیمز کھیلی جا رہی ہیں, جو ایکچول کھیل ہیں ان کو ہم نے شیلف کر دیا ہوا ہے. منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کہ میں نے جو عرض کرنی تھی, نواب صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے کہ میں منسٹر صاحب کو اگر آپ تفویض کر دیں فرائض جو ہیں, تو ہم ان کی سربراہی میں مل کے یہ کو معاملہ ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے جناب. احسان الرحمان مزاری صاحب تشریف فرمائیں, پلیز. آپ نے ساری بات سنی. تھینک یو اسپیکر صاحب. بالکل جی, ڈیفنس منسٹر صاحب نے بجا فرمایا ہے. ہاکی جو ہے ہماری بالکل پہلے ورلڈ نمبر 1 تھے, ابھی ہم بالکل ہاکی میں بھی نیچے چلے گئے ہیں. اور جو میرے سے پہلے جو منسٹر صاحبہ تھے, ان نے ایک کوچ ہائر کیا تھا ایکمن, اینڈ وی ور پیئنگ ہم $10,000 پر منتھ. اس کا جب کانٹریکٹ ختم ہوا تو میں نے رینیو نہیں کیا. اور جو فٹ بال کا یہ پرابلم ہے کہ ان کی ایک ہے, فیفا نے بنائی ہوئی ہے NC نارملائزیشن کمیٹی. ان کو میں نے بلایا تھا, ان کو میں نے ریکویسٹ کی, اور وہ جو ہے ان کے ہیں بندے ہارون ملک, وہ 3 دفعہ کمٹ کر چکے ہیں کہ میں آپ کے الیکشن کنڈکٹ کراؤں گا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے, جو کہ وہ 3 دفعہ اپنے کمٹمنٹ کے باوجود انہیں کنڈکٹ نہیں کرائے. لاسٹ کمٹمنٹ میرے ساتھ تھی کہ 15 مئی سے میں ریجنل الیکشن کنڈکٹ کرانا شروع کروں گا فٹ بال کے. اسی کی وجہ سے سر ہمارے تقریباً کوئی 15-16 ملین $US فیفا ریلیز نہیں کر رہی ہے, اور ہر سال ہر ملکوں کو ڈیولپمنٹ کے مادے میں پیسے ریلیز کرتی ہے
تاکہ ایک اسٹیڈیمز ہوں آپ اپنے رینوویٹ کریں پلیئرس کے لیے, وہ بھی ہمارے ریلیز نہیں ہو رہے بیکاز آف فیکٹ کو کہہ رہے ہیں جب تک آپ اپنے الیکشنز نہیں کرائیں گے فیڈریشن کے, ہم پیسے ریلیز نہیں کریں گے. تو کوشش میں لگے ہوئے کہ اس مسئلے کو حل کریں. زیادہ اگر ہم ان پہ پریشر ڈالیں گے تو فیفا پھر ہمیں بین کر دے گا, کیونکہ کہیں گے گورنمنٹ انوالو ہو رہی ہے. ہم اس کو ٹیکٹفلی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہم فیفا کے الیکشنز کروائیں, اور یہ ہاکی والا مسئلہ ہے اس کے بھی ہم کروائیں, فیڈریشن کے معاملات کو سالو کریں. اور غالباً نواب شیر وسیم صاحب چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے, کل انہیں میٹنگ بلائی ہوئی ہے, ایجنڈا میں بھی یہ ہے 2 آئٹمز ہیں جن کے. تھینک یو. کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا حل وہاں نکل آئے گا کمیٹی میں؟ سر ہوپ فلی کل ان کو بلایا ہوا ہے, انشاءاللہ ہوپ فلی کوشش تو کریں گے کل معاملات وہاں طے ہو جائیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر, کیونکہ ہم ان کو ہاکی کو تو ہم کر سکتے ہیں بٹ وی کین ناٹ فورس the NC. If you force the NC, again FIFA will put a ban on us. ہم پہ پھر بین لگ جائے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن پہ بین لگے. پہلے ہی ہم نے مشکلوں سے بین ہٹوایا. جی جی منسٹر صاحب, کل آپ بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ نواب شیر وسیر صاحب از آلسو اے ویری سینئر پارلیمنٹیرین, تو یہ آپ لوگ کو حل نکال لیں اس کو وہاں پہ. جی نواب شیر وسیر صاحب. پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے, تو میں نے پھر جا کر فیڈرل منسٹر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ وہ میرا کیس سمجھائے. میں پہلے سمجھانا چاہ رہا تھا تو آپ شاید کنفیوزڈ ہو رہے تھے. میں کہنا یہی چاہ رہا تھا, نہیں میں بالکل نہیں ہو رہا تھا. میں کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے پاس پہلے بھی فلور پہ یہ بات ہوئی اور آپ نے ریفر کیا کمیٹی کو, لیکن آپ کو ریفر کیا تھا نا آپ کمیٹی, لیکن وہ ہمارے پاس نہیں آیا. یہی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جب میرے پاس آئے گی, آپ کی جو پاور ہے, آپ کے جو اختیارات ہیں, فلور کے جو اختیارات ہیں, پھر میں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آنریبل منسٹر اور سیکرٹری سب موجود ہوں گے, پھر ہم فیصلہ دیں گے. وہ فیصلہ ہم واپس آپ کے پاس لے کے آئیں گے یا پریویلیج کمیٹی کی طرف سے آئے گی. ہماری پریویلیج بھی بریچ ہوتی ہے کہ ہم ان کو بلاتے ہیں تو وہ میٹنگ میں بھی نہیں آتے. وہ 17 سال سے بیٹھے ہیں, پریویلیج لے رہے ہیں, اور 18 سال سے جو جنرل عارف ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہے. اور جناب تمام اولمپکس کا جو وہ کہتے ہیں ہم آڈیٹیبل ہی نہیں. بہت سو کو تو ہم نے آڈیٹیبل کیا ہے کمیٹی کے ذریعے آنریبل منسٹر کی کوآپریشن سے. یہ کرکٹ بورڈ بھی, کرکٹ والے بھی کہتے تھے ہم آنسریبل نہیں ہیں. تو یہ گزارش ہے کہ ہمیں اتھارٹی آپ کی طرف سے جب جائے گی تو ہم آپ نواب شیر وسیر صاحب, یو آر ہیڈنگ دی کمیٹی, آپ کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جو ایکسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس ہیں. یو آر پارٹ آف دی پارلیمنٹ. آپ وہاں کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو وی اون اٹ, دیٹ از دی ڈیسیژن آف دس پارلیمنٹ, دس ہاؤس. آپ ہاؤس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ لیں, فیصلہ لیں. منسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں. جی جناب. اب جی جناب احمد حسین جی, ان کی ابھی تھوڑا کریں, سب کو ایک نے پہلا ہونا چاہیے. یہ بھی 2 دن سے بیٹھے ہیں, آپ نے جانا تو نہیں ہے. جی انجینئر صابر حسین. قائم خانی صاحب, دیکھتے ہیں آپ کتنی مختصر کرتے ہیں بات. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں. میں سر کچھ بات شروع کرنے سے پہلے اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ 22 کروڑ اور 25 کروڑ ہونے والے ہیں, اس آبادی کا ملک جو ہے کھیلوں کی دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ہمارے پاس بے شمار ٹیلنٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایتھلیٹس میں ہمارے نوجوانوں نے ریسلنگ میں, نیزہ بازی میں کتنے میڈلز لے کے آئے. تو ان جو فیڈریشنز پہ, ان پہ جو قابض لوگ ہیں, ان کو ہٹایا جائے, ان کھیلوں کی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے, خاص طور پہ فٹ بال ہے, ہاکی ہے, یہ سب چیزوں کو. میں سر اپنی بات شروع کرتا ہوں آپ کی اجازت سے, اور میں ہمیشہ ہر جگہ اس بات پہ فخر کرتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کیونکہ آپ حیدرآباد میں رہے ہیں, حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے, اور حیدرآباد کے لوگ اس بات پہ ابھی نہیں, جب آپ کچھ نہیں تھے جب بھی فخر تھا, پھر آپ وزیر اعظم بنے, وزیر رہے, آج اسپیکر ہیں, تو ہم سب اس بات کو اون کرتے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے شہر کا اور ہمارے ملک کا نام روشن کرے. کیونکہ میں نے تو آپ کے لیے کہا تھا کہ حیدرآباد کا ہمارا وہ عشق ہے جو فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی, وہ رخسار و ہونٹ. تو میں معذرت کر اس کو تبدیل کروں گا, تو نے دیکھی ہے وہ پھلیلی, وہ گورنمنٹ کالج,
وہ شہر حیدرآباد کہ جس کے تصور میں زندگی لٹا دی ہم نے. سر الیاس عشقی حیدرآباد کا بہت پیارا شاعر, بہت مشہور شاعر, جب انتقال ہوا تو سب پورا ایک ٹرک بھر کے انہوں نے اپنی لائبریری کی بکس کو, پنجاب کی ایک لائبریری تھی اس کو ڈونیٹ کیا. یہ حیدرآباد والوں کا دل ہے کہ اپنے پاس علم روشنی نہیں رکھتے, پورے ملک میں بانٹتے ہیں. ان کا بڑا پیارا شعر ہے سر. عشقی صاحب لکھنا ہے تو کوئی نئی تحریر لکھو, عشقی صاحب لکھنا ہے تو کوئی نئی تحریر لکھو, اب تک تم نے خواب لکھے اب خوابوں کی تعبیر لکھو. ہم وطنوں کے درد کا درما ایسا کچھ دشوار نہیں, نام وطن ہے اسم اعظم, نام وطن ہے اسم اعظم, خاک وطن اقصیر لکھو. سر بہت تقاریر ہوئیں, میں تقریر بالکل نہیں کروں گا اور میں صرف اپنی کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ جو ہم نے کنونشن منعقد کیا, انٹرنیشنل کنونشن پارلیمنٹری انٹرنیشنل پارلیمنٹری کنونشن ہم نے جو منعقد کیا تھا, وہ جن حالات میں جس طرح کامیابی سے اس حال میں ہوا اور سائٹ ٹو سائٹ میٹنگز ہوئیں آپ کی سرپرستی میں, آپ کے پورے سیکریٹریٹ نے جس طرح کام کیا, سیکریٹری صاحب نے, ایڈیشنل سیکریٹریز نے, وہ سب اور تمام عملہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ اتنا زبردست ایونٹ آپ نے کیا. اور میں اس کا گواہ اس لیے ہوں کہ ہر تقریب میں ہم موجود تھے اور ہم بڑے اس سے ہم نے سیکھا بھی, اور امید کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے تمام جو ماحول تھا اس کے باوجود اچھا ہونے پہ دنیا میں ہمارا پیغام بہت اچھا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کے حالات ہوں, پاکستانی قوم خاص طور پہ یہ جو ہمارا حال ہے, اسمبلی ہے, یہ کبھی بھی کسی مشکل میں پیچھے نہیں ہٹتے. سر فسادات میں کوئی بھی ایک سڑک محفوظ نہیں تھی, اس کا نشانہ ہم بھی بنے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ یکجہتی کی, ہم پہ جو حملہ ہوا اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے پیغامات دیے, ہمارے حلقے کے لوگوں نے, ہمارے جاننے والوں نے, محبت کرنے والوں نے, ان کا قرض ہم نہیں اتار سکتے. ان سب کی دعائیں ہیں اور یہاں موجود ہر ساتھی کی ہمت افزائی ہے کہ ہم یہاں کھڑے بھی ہیں اور کسی بھی مشکل کے باوجود نہ ہم گھبرائے نہ پیچھے ہٹے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ڈٹ کے یہ جو آفت اور فتنہ پھیل رہا ہے ملک میں, اس کا مقابلہ کریں گے. سر قومی اسمبلی مجھ سے پہلے رانا تنویر صاحب نے جو گفتگو کی, ہم اسی طرح کی گفتگو حال میں چاہتے ہیں. جو قانون, جو قوانین اسمبلی سے چھین لیے گئے, جو اختیارات چھین لیے گئے, ان کو ہمیں دوبارہ لینا چاہیے. ججز اپائنٹمنٹ کمیٹی کا جو ہم بات سن رہے ہیں کہ کس طرح پریشرائز کر کے کہ پوری 18ویں ترمیم آپ کی ہم ثبوتاز کر دیں گے اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی, تو اب کیا وجہ ہے کہ جب ہم سب ایک پیج پر ہیں, یہ اسمبلی کیوں نہیں اپنے قوانین اپنے اختیارات واپس لے سکتی ہے؟ اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. خاص طور پہ جب وزیر قانون خود کہہ رہے ہیں, اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی کہ جونیئر ججز کی انہوں نے سفارش کر دی جو آج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں, اور تمام بارز نے اس وقت بارز جب یہ اپائنٹمنٹ ہو رہے تھے بڑے احتجاج کی انہوں نے, اس کے باوجود اگر حکومت نے کسی وجہ سے ان کو کر لیا تو اب تو یا تو ان خود ججز کو اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے, خود چلے جائیں, ورنہ کوئی اسمبلی سے ایسی کارروائی ہو کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کریں, کیونکہ سر کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. یہ اسمبلی, یہ حال, یہ ہم سب مل کر جو ملک ہمارے بزرگوں نے ایک اچھی نیت سے بنایا تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی سر بڑی غلطیاں کی, ایسا نہیں کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی ہیں, ہم سب ان کے متاثرین میں سے ہیں. کوئی بھی ادارہ ہو اس سے ہم سب متاثر بھی ہوئے ہیں. میرے فاضل دوست جاوید لطیف صاحب نے اشارہ بھی کیا, ہم ان اداروں کے کبھی بھی مخالف نہیں رہے. ان اداروں میں بیٹھے ہوئے افراد کی مخالفت کل بھی کی تھی, آج بھی کر رہے ہیں. اسمبلی آج بھی جو بات کر رہی ہے وہ پوری سپریم کورٹ کے لیے نہیں کر رہی. آج بھی اسمبلی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے چند افراد کے لیے بات کر رہی ہے کہ جن کا جو عمل ہے, جس طرح وہ عدل انصاف فراہم کر رہے ہیں, وہ کسی بھی طرح سے قانون کے مطابق بھی نہیں ہے, شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے. مثالیں یہاں دی جاتی رہیں گی, لیکن خدا را اپنی آپ کو دیکھیں اور عدل کے ساتھ تمام لوگوں کو برابری کے بنیاد پر انصاف فراہم کریں. یہ جو آج دیکھا جا رہا ہے, ہم نے سنا, صبح میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ایک ہماری فاضل ممبر جو وزیر بھی تھی, ان کی گرفتاری, ہمیں سب کا افسوس ہے. جس طرح ادھر ان کو گرفتار کیا گیا تحریک انصاف کے لیڈر کو, ہمیں اس پہ بھی افسوس ہے. ہم سیاسی لوگ کسی کی تکلیف میں یا کسی کو تکلیف پہنچا کے خوش نہیں ہوتے. ہمارا آج بھی یقین بات چیت پر ہے, لیکن کن لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں کہ جو لوگ خود بھی
اس طرح کا عمل کرنا چاہتے ہوں جس قابل ہوں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اچھا ماحول ملک میں بنے, ملک ترقی کرے, لیکن اگر ادارے ہمارے ادارے کو تسلیم نہیں کریں گے, عوام کے نمائندوں کو تسلیم نہیں کریں گے, تو کبھی بھی معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. متحدہ قوموں پاکستان نے بہت تکلیف اٹھائی اس پاکستان کو بچانے کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. آج بھی اٹھا رہے ہیں, آئندہ بھی اٹھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. لیکن سر ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ انصاف برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. سر 9 مئی 2023 میں سمجھتا ہوں 9 مئی 2023 کو افواج پاکستان نے بھی کہا, ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کو ہم یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھیں گے. اور میں اس پارٹی کو کہتا ہوں کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو گھبرائیں نہیں, غلطی کا اعتراف کر لیں, اور اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ ندامت بھی کریں. 9 مئی کو ہم یوم سیاہ منائیں گے اور آپ یوم ندامت منائیں, تاکہ آئندہ ایسی غلطیاں نہیں ہو سکیں. آپ نے سوائے بغاوت پھیلانے کے, جھوٹ, پروپیگنڈا, بدتہذیبی, جتنے اچھے الفاظ ہیں جو اس فلور پہ بولے جا سکتے ہیں جس سے ان کی اصلاح ہو سکے, وہ اپنے اوپر سمجھیں, اصلاح کریں, سیاست کریں. آپ نے سر کتنا موقع دیا ان کو, ان کے ممبران کو موقع دیا کہ آئیں اسمبلی میں بیٹھیں, بار بار نوٹس بھیجیں. اگر وہ خود ہی نہیں آنا چاہیں, اس اسمبلی کی بے توقیری چاہیں, اور جب اسمبلی کی ممبرشپ ختم ہو گئی تو دوبارہ آنے کے لیے پھر پر تول رہے ہوں, منتیں کر رہے ہوں, تو کون سا طرز سیاست ہے؟ یہ تو کوئی سیاست نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا ایجنڈا سیاست کرنا نہیں تھا. آپ کا ایجنڈا یہاں اپوزیشن, ہم اپوزیشن میں بھی رہے, حکومت میں بھی رہے, ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپوزیشن میں سر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عوام کے, اپنے حلقے کے تمام چیزیں اسمبلی میں اٹھاتے رہیں. اور یہاں وزیر بیٹھے ہیں سارے, وہ کوئی ایک پارٹی کے وزیر نہیں ہوتے, وہ پوری اسمبلی کے وزیر ہوتے ہیں, پورے پاکستان کے وزیر ہوتے ہیں. کوئی جائز بات ہوتی ہے وہ مانی بھی جاتی ہے. تو موقع انہوں نے خود گنوا دیا ہے, تو یہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. سر میں ایک بات ضرور, بس آخری ایک بات کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا اس پہ آپ رولنگ دیں, کسی کمیٹی کو بھیجیں. ہمارے ہاں سر یک لگ بغیر سوچے سمجھے انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی جاتی ہے, سوشل میڈیا سائٹس بند کر دی جاتی ہیں. سر اب یہ لوگ نہیں سمجھتے, ہم نے تو بہت بھگتا ہے کہ ایک زمانے میں جب کراچی حیدرآباد میں 100 روپے پابندی لگتی تھی, انتظامات نہیں کیا جاتے تھے, سیکورٹی نہیں کی جاتی تھی, بٹ 100 روپے پابندی لگا دی, اس سے عام آدمی کتنا متاثر ہوتا تھا. آج کل یہی حال انٹرنیٹ کا ہے. سر یہاں بچوں کا روزگار ہے, ان کے ساتھ بچے یہاں بیٹھ کے باہر ملکوں سے ڈالر کماتے ہیں. آپ کے جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان سے بچے اپنا روزگار کرتے ہیں. اسکولوں کی سر تمام اسائنمنٹس جو آج کل آن لائن ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پہ تمام چیزیں سر اگر پابندی لگا دی جاتی تھی تو اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو سر آپ کو اس کو کمیٹی کو بھیجیں کہ آئندہ کبھی بھی انٹرنیٹ پہ پابندی اس طرح نہیں لگائی جائے گی. قانون سازی اس کے لیے موجود ہے, اور اگر لگانے کی ضرورت پڑے گی بھی تو اس کا الٹرنیٹ دیا جائے. تھینک یو انجینئر صاحب, تھینک یو. محسن, نماز ظہر کا 15 منٹ کا کر لیں وقفہ. جی محسن داوڑ صاحب. صرف 1 منٹ بولوں گا. اسپیکر صاحب, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی جاری ہے. میں آئی وانٹڈ ٹو ٹاک ارلیئر آلسو. جناب اسپیکر, یہ جو کچھ ہوا پچھلے چند دنوں, اسی کے تسلسل میں کل ایک پریس ریلیز آئی ISPR کی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ٹرائل کریں گے ان سب لوگوں کو آرمی ایکٹ اور سیکریٹ سروسز ایکٹ کے تحت. جناب اسپیکر, یہ جو کچھ ہوا, جو تشدد ہوا, اس کی کوئی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بات وہاں پر آ جاتی ہے کہ طاقتور پہ بس نہیں چلتا, اور کمزور پہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کہ جو لوگ اس لیول تک پہنچے ہیں, اس مائنڈ سیٹ تک پہنچے ہیں کہ وہ جب نکلتے ہیں وہ سب کچھ گرا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں, کس نے پہنچایا ہے ان کو یہاں تک؟ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا, اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے. یہ کوئی ایک دن کے بات تو نہیں تھی. یہ جو ہائیبریڈ ریجیم امپوز کیا گیا اس ملک کے اوپر, اس کے جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ تو سب معلوم ہیں, وہ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ تو سب معلوم ہیں. تو اگر واقعی کوئی ایکشن لینا ہے تو ان لوگوں کے خلاف لیں. ایک سیکنڈ جناب اسپیکر, میں ختم کرنا چاہوں.
تو وہ جو پچھلی فوجی قیادت تھی وہ انہی نے ان کو انسٹال کیا، وہ سب مان بھی رہے ہیں، عمران خان خود بھی مان رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، یہ جو آرمی ایکٹ اور سیکرٹ سروسز ایکٹ کے تحت سویلینز کو ٹرائل کرنے کی جو بات ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اور میں یہ ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں بینگ اے پولیٹیکل ورکر، اور یہ ہاؤس اس بات کی گواہ رہے گا کہ اس سے پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. یہ ایک نارم بن جائے گا اور یہ پریسیڈنٹ بن جائے گا، اور یہ پھر تمام پولیٹیکل ورکرز کو یہ چیز کاٹے گی. یہ کوئی بھی اس سے پھر بچ نہیں پائے گا. فی الحال تو وقتی کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن تاریخ پھر گواہ ہے کہ جو ایک کام کسی بھی مقصد کے لیے ایک دفعہ ہو جائے وہ پھر اس کو پھر آپ انڈو کرنے کے لیے شاید پھر آپ کو پھر بہت کچھ کرنا پڑے. تو یہ نامناسب، اور اس پر حکومت کو غور کی ضرورت ہے. تھینک یو. آپ کی بات آ گئی، لیکن ایک بات ہم سب کو میرا خیال ہے بطور پاکستانی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی ملک بھی جو ہے وہ اس چیز کی اجازت تو نہیں دے سکتا کہ اس کے اساس اداروں کے اوپر اس طریقے سے حملے کیے جائیں، اس کے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کیا جائے اور کور کمانڈرز کے گھروں پر حملہ کیا جائے. یہ تو نہ سیاست ہے، نہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دہشت گردی کا بھی کوئی ایکسٹریم قسم کا نظام ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے میں 15 منٹ کا وقفہ کرتا ہوں نماز ظہر کے لیے، اس کے بعد آ کے ملتے ہیں.